میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں، میں کیسے گفتگو سے خیر کو اپنا بناتا ہوں۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، تمہیں جادو سکھاتا ہوں۔ بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں ملک و ملت کی عظیم شخصیت حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آپ کے علاقے سید پور میں آج کے اس بہت خوبصورت اور پروقار اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اذان مغرب کا وقت قریب ہے، آپ حضرات کافی دیر سے انتظار میں تھے، ہم ایک لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں کسی تفصیلی عنوان پر آپ سے گفتگو کروں، یہ ذرا وقت کا تقاضا ہے کہ مشکل ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا اصول ہے، جب وہ خطاب ایمان والوں کو کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اور جب خطاب تمام طبقوں کو کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے۔ جب ایمان والے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں فرض اور لازم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے خطاب کا طریقہ اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، انہیں کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انہیں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں خطاب مومنوں کو ہے، نہیں مجھ کو ہے اور آپ کو ہے اور دنیا بھر کے تمام مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اب ہر پارٹی کہتی ہے ہم سچے، ہر جماعت کہتی ہے ہم سچے، ہر گروہ کہتا ہے ہم سچا، ہر فرد کہتا ہے ہم سچے، ہر علاقہ کہتا ہے ہم سچے، سبھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ۔
لوگ پورے 5 سال تک جھوٹ بولتے ہیں اور 5 سال کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں ہم سچے ہیں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ نہ آپ کی نالی بناتے ہیں نہ آپ کا گٹر بناتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم کریں گے، آپ پھر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ تو 5 سال مسلسل جھوٹ بولنے والے بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، دنیا بھر میں ہر غلط چیز کہنے والے بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیسے پتہ چلے گا کون سچے ہیں؟ اگلی بات سمجھنا، ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا کہتا ہوں، ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ایک ہے کہ میں آپ کو سچا کہتا ہوں، ایک ہے کہ آپ مجھے سچا کہتے ہیں، ایک ہے کہ پارٹی اپنے آپ کو سچا کہتی ہے، ایک ہے کہ دوسرا آدمی اس پارٹی کو سچا کہتا ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ایک سچے وہ ہیں جنہیں خدا خود سچا کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، صدیقین صحابہ۔ کون اپنے آپ کو سچا کہتا ہے؟ خود۔ اور ایک وہ ہیں جنہیں کون سچا کہتا ہے؟ اللہ سچا کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ اب جنہیں اللہ کا یہ سچے ہیں، ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ صادقون، صدیقون۔ انہیں صادقون اور صدیقون کس نے کہا ہے؟ انہیں صادقون اور صدیقون خدا نے کہا ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم سچے ہیں، قرآن کہتا ہے صحابہ سچے ہیں، اللہ کہتا ہے صحابہ سچے ہیں، حضور کہتے ہیں صحابہ سچے ہیں، زمانے کے حالات، شہادات، واقعات بتاتے ہیں صحابہ سچے ہیں۔ سچ کے ساتھ کھڑے رہے، سچ پہ قائم رہے، سچ پہ ڈٹے رہے، سچ پہ اڑے رہے، سچ کے ساتھ چلتے رہے، سچ دکھاتے رہے، سچ بتاتے رہے، سچ سمجھاتے رہے، سچ پڑھاتے رہے، سچ کے نقشے سمارتے رہے، پھر سچ پھیلاتے رہے، پھر سچ کہہ کر دکھ اٹھاتے رہے، سچ کہہ کر غم اٹھاتے رہے، سچ کہہ کر تکلیفیں اٹھاتے رہے، سچ کہہ کر مار کھاتے رہے، سچ کہہ کر بچے یتیم کروائے، سچ کہہ کر بیویاں بیوہ کروائی، سچ کہہ کر پتھر کھا لیے، سچ کہہ کر زخم کھا لیے، سچ کہہ کر تلوار کھا لی، سچ کہہ کر زخم کھا لیے، سچ کہہ کر جان دے دی، سچ کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کوئی ان کی سچائی کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ سچ کے ساتھ رہے۔ آج دنیا میں اگر سچ کا سورج طلوع ہو رہا ہے، آج اگر دنیا میں سچ کے سورج سے روشنی آ رہی ہے، آج اگر دنیا میں صدق کا نام ہے، آج اگر دنیا میں سچائی کی رمق ہے، آج اگر دنیا میں سچائی کا نقشہ ہے، آج اگر دنیا میں سچ کہنے والی جماعتیں ہیں، آج اگر دنیا میں سچائی کی کوئی رمق باقی ہے، آج اگر دنیا میں سچ کی کوئی سوچ باقی ہے، تو اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک نقشہ ہے، اس کے پیچھے کچھ سچے ہیں، اس کے پیچھے کچھ سچوں کی سچائی ہے۔ وہ کون ہیں؟ انہیں سمجھنے کے لیے قرآن نے کہا وہ صادقون ہیں، وہ صدیقون ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی سچے کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی ایمان لینے والے ہیں، یہی ایمان پہنچانے والے ہیں۔ ہر طبقہ کہتا ہے میں سچا ہوں، انہیں خدا کہتے ہیں وہ سچے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، انہیں سچوں کا سردار محمد عربی کہتے ہیں یہ سچے ہیں۔ ان سچوں کو اس معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ جس سے پوچھو ایک ہی جواب آتا ہے، اور جواب آتا ہے صحابہ، 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 ابھی آپ نئے نئے ہو، تھک نہ جاؤ۔
خدا نے انہیں کیا کہا؟ سچا. کیا کہا؟ ان کے سچے ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور دنیا بھر کے جھوٹوں، جھوٹے قصے بنانے والوں، جھوٹی کہانیاں بنانے والوں، من گھڑت واقعات بنانے والوں، جھوٹوں کے بارے میں خدا نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی جھوٹوں پر اللہ کی، ان کے سر پر اللہ کی، ان کے گھر پر اللہ کی، ان کے ڈیرے پر اللہ کی، ان کے مکتب پر اللہ کی، ان کے عقیدے پر اللہ کی، ان کے نظریے پر اللہ کی. اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو اور سچائی کی مٹھاس، روشنی اور خوبصورتی کے اندر آنا چاہتے ہو، پھر آؤ تمہیں راستہ بتا رہے ہیں، آؤ تمہیں عمارت بتا رہے ہیں، آؤ تمہیں چادر بتا رہے ہیں، آؤ تمہیں نقشہ بتا رہے ہیں، آؤ تمہیں صورت بتا رہے ہیں، آؤ تمہیں زندگیاں بتا رہے ہیں، نمونہ بتا رہے ہیں، منزل بتا رہے ہیں، سچائی کا خزانہ بتا رہے ہیں، سچائی کی خوشبو بتا رہے ہیں، خوشبو کی مہک بتا رہے ہیں، مہک کا دریا بتا رہے ہیں، اس مہک کا سمندر بتا رہے ہیں. آؤ غلاظت کی دنیا سے نکلو، صداقت کی دنیا میں آؤ، آؤ بدبو کے ڈھیر سے اٹھو، خوشبو کی وادی میں آؤ، آؤ گندگی کے گٹر سے نکلو، خوشبو کے محل میں آ جاؤ. کہتے ہیں کیسے آ جائے؟ میں نے کہا آسان فارمول ہے، ستھرا سا فارمول ہے، آسان سا فارمول ہے، چھوٹا سا لفظ ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بتا تو رہا ہوں، صحابہ صحابہ صحابہ. القریب ثم البعید، قریب والوں پہ اثر زیادہ ہے، دور والوں پہ بھی ہے، لیکن دور والوں پہ کم ہے. اسٹیج ادھر لے جائیں تو شاید ان پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. جھوٹ کی دنیا میں بسنے والوں، آؤ سچائی کے ساتھ ہو جاؤ. کہنے لگا سچ کیا ہے؟ میں نے کہا سچ یہ اللہ ایک ہے، سچ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سچ یہ کہ ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، سچ یہ کہ حضور آخری رسول ہے، سچ یہ کہ حضور آخری نبی ہے، سچ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سچ یہ کہ حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، سچ کے بعد سچ یہ کہ حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، سچ یہ کہ حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول ہے، سچ یہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، سچ یہ ہے کہ عمر خلیفہ ثانی ہے، سچ یہ ہے کہ عثمان خلیفہ ثالث ہے، سچ یہ ہے کہ جناب حضرت علی خلیفہ چہارم ہے، سچ یہ ہے کہ یہ خلفائے
تشریف ہے، سچ یہ ہے کہ یہی ترتیب ہے، سچ یہ ہے کہ یہی فضیلت ہے، سچ یہ ہے کہ حضور کی 4 بیٹے ہیں، سچ یہ ہے کہ حضور کی 11 بیویاں ہیں، سچ یہ ہے کہ حضور کا گھرانہ معتبر ہے، سچ یہ ہے کہ حضور کا گھرانہ معتبر ہے، سچ یہ ہے کہ ابو بکر حضور کے ششر ہے، سچ یہ ہے کہ عمر حضور کے ششر ہے، سچ یہ ہے کہ عثمان حضور کے داماد ہے، سچ یہ ہے کہ علی حضور کے داماد ہے، سچ یہ ہے کہ فضیلت میں پہلا درجہ انبیاء کے بعد ابو بکر کا ہے، سچ یہ ہے کہ اس کے بعد درجہ عمر کا ہے، سچ یہ ہے کہ اس کے بعد درجہ عثمان کا ہے، سچ یہ ہے کہ اس کے بعد درجہ علی کا ہے، سچ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت ہے، سچ یہ ہے کہ بدر جانے والوں سے رضا کا اعلان ہے، سچ یہ ہے کہ جناب بیت اللہ کے طواف کرنے والے حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، سچ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے پہلے لوگ وَقُلْنَا وَعَدَ الْحُسْنَى ان سب سے اللہ کی بھلائی کا وعدہ ہے، سچ یہ ہے کہ یہی لوگ مومن ہیں، سچ یہ ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، سچ یہ ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، سچ یہ ہے ان میں سے کوئی بھی دیا نہیں ہے، سچ یہ ہے ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے، سچ یہ ہے ان میں سے کوئی جو ہے وہ برا نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ یہ ڈٹے ہیں، سچ یہ ہے کہ یہ کھڑے ہیں، سچ یہ ہے کہ بیت اللہ انہوں نے فتح کیا ہے، سچ یہ ہے کہ بیت اللہ کے بت انہوں نے گرائے ہیں، سچ یہ ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ یہ چلے ہیں، سچ یہ ہے کہ اذانیں انہوں نے دی ہے، سچ یہ ہے کہ اقامتیں انہوں نے کہی ہے، سچ یہ ہے کہ پہلے حج یہ ہے، سچ یہ ہے کہ پہلے غازی یہ ہے، سچ یہ ہے کہ پہلے قاری یہ ہے، سچ یہ ہے کہ پہلے نمازی یہ ہے، سچ یہ ہے کہ تابعداری میں رسول کی اطاعت انہوں نے سکھائی ہے، سچ یہ ہے کہ رسول کے قریبیوں میں یہ رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہی رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہجرت میں یہ ساتھ تھے، سچ یہ ہے کہ مکہ میں یہ ساتھ تھے، سچ یہ ہے کہ مدینہ میں یہ ساتھ تھے، سچ یہ ہے کہ مہاجرین ان میں ہیں، سچ یہ ہے کہ انصار ان میں ہیں، سچ یہ ہے کہ سسرال ان میں ہیں، سچ یہ ہے کہ دعوات ان میں ہیں، سچ یہ ہے کہ محبت انہوں نے کی ہے، سچ یہ ہے کہ عشق انہوں نے کیا ہے، سچ یہ ہے کہ بدر میں یہ آئے ہیں، سچ یہ ہے کہ عہد میں یہ آئے ہیں، سچ یہ ہے کہ خیبر میں یہ موجود تھے، سچ یہ ہے کہ قلعے انہوں نے فتح کیے، سچ یہ ہے کہ ساتھی یہ بنے، سچ یہ ہے کہ رفیق یہ بنے، سچ یہ ہے کہ غار میں یہ گئے تھے، سچ یہ ہے کہ غار سے یہ لائے تھے، سچ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے پتھر انہوں نے جمع کیے، سچ یہ ہے کہ پہلے صف کے نمازی یہ تھے، سچ یہ ہے کہ بیعت کرنے والے یہ تھے، سچ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے یہ تھے، سنو سچ سنو قرآن انہوں نے لکھا، سچ یہ ہے قرآن انہوں نے جمع کیا، سچ یہ ہے حضور نے انہیں پڑھایا، سچ یہ ہے پیغمبر نے انہیں سکھایا، سچ یہ ہے شاگرد یہ بنے، سچ یہ ہے سپاہی یہ بنے، سچ یہ ہے سچائی کو انہوں نے لیا، سچ یہ ہے صداقت ان کے پاس ہے، سچ یہ ہے عدالت ان کے پاس ہے، سچ یہ ہے سخاوت ان کے پاس ہے، سچ یہ ہے شجاعت ان کے پاس ہے، سچ یہ ہے تلواریں انہوں نے لہرائی، سچ یہ ہے گرد یہ ہوئے، سچ یہ ہے حساب انہوں نے اپنایا، سچ یہ ہے چہرہ انہوں نے دیکھا، سچ یہ ہے زلزلے انہوں نے دیکھی، سچ یہ ہے وجود انہوں نے دیکھا، سچ یہ ہے سیرت انہوں نے دیکھی، سچ یہ ہے شیرت انہوں نے دیکھی، سچ یہ ہے زمانہ انہوں نے پڑھا، سچ یہ ہے دور انہوں نے پڑھا، سچ یہ ہے محبت انہوں نے کی، سچ یہ ہے عقیدت انہوں نے کی، سچ یہ ہے پہلے یہی تھے، سچ یہی ہے دین ان کے ہاتھوں میں آیا، سچ یہی ہے شریعت ان کے ہاتھوں میں آئی، سچ یہ ہے دنیا کو سب کچھ انہوں نے بتایا، سچ یہی ہے سارے عالم تک پیغام انہوں نے پہنچایا، سچ یہی ہے کائنات کی دنیا میں روشنی دین کی انہوں نے پھیلائی، سچ یہی ہے پیروکار پہ یہ چھائے، سچ یہی ہے خوشرفتار پہ یہ چھائے، سچ یہی ہے سمندر دریا پہ یہ چھائے، سچ یہی ہے ان کے گھوڑے دریاؤں میں کودے، سچ یہی ہے روڈوں پہ چلے، سچ یہی ہے پہاڑوں پہ یہ آئے، سچ یہی ہے دنیا میں یہ پھیلے، سچ
سچ یہی ہے کلمہ انہوں نے پھیلایا، سچ یہی ہے روم فتح انہوں نے کیا، سچ یہی ہے فارس فتح انہوں نے کیا، سچ یہی ہے پتھرے سارے انہوں نے گرائے، سچ یہی ہے اس دنیا کے بازار انہوں نے فتح کیے، سچ یہی ہے کندھار تک یہ آئے، سچ یہی ہے کابل تک یہ آئے، سچ یہی ہے پشاور تک یہ پہنچے، سچ یہی ہے ملتان تک یہ آئے، سچ یہی ہے سکرت تک یہ آئے، روڑی تک یہ آئے، سچ یہی ہے پنجگور تک یہ آئے، سچ یہی ہے پوری دنیا میں حضور کی سیرت کو، فضیلت کو، طبیعت کو، عادات کو، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، سجدے کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو، قعود کو، زبان کو، قول کو، فعل کو، اقرار کو، تقریر کو، واعظ کو، بیان کو، بیانیے کو، وجود کو، جسم کو، کپڑوں کو، لباس کو، پگڑی کو، طہارت کو، تزکیے کو، قلوب کی صفائی کو، دین کی بھلائی کو، خیر کو، ہر چیز کو انہوں نے پھیلایا، سچ یہی ہے آدم نے ڈنڈا دین کا انہوں نے بجایا، سچ یہی ہے دنیا کے فتوحات کے دروازے ان کے ذریعے کھلے، سچ یہی ہے مکہ مکرمہ کی فتح سے لے کر آدم کی دنیا کی فتح تک ہاتھ ان کا ہے، سچ یہی ہے تجھ اور مجھ تک کلمہ پہنچا ان کے ذریعے، سچ یہی ہے قرآن آج بھی میرے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، سچ یہی ہے آزاد ہر بستی کے مسجد کے مینار سے پوچھ رہی ہے یہ انہوں نے پہنچائی، سچ یہی ہے مسجد میں کلمہ تلاوت ہو رہی ہے، قرآن انہوں نے لکھا، سچ یہی ہے تفسیر تشریح اس کی معنی مطالب آج بھی بیان صحیح ہو رہے ہیں، انہوں نے پہنچائے، سچ یہی ہے میرے کفن دفن میں شہر تجارت معیشت معاشرت ہر چیز آج محفوظ ہے، صدقہ ان کا ہے، سچ یہی ہے جھوٹو آ جاؤ، مکارو آ جاؤ، کذابو آ جاؤ، دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں، کل یہ نہ کہنا پورا بڑا کہا تھا مگر بلایا نہیں تھا، یہ نہ کہنا تنقید کی تھی مگر بلایا نہ تھا، میرا کام ہے تمہیں رستہ بتا رہا ہوں، دین سوائے ان کے سمجھ میں آ نہیں سکتا، سیرت سوائے ان کے مل نہیں سکتی، ولادت رسالت کی بات ان کے بغیر ہو نہیں سکتی، غسل تیمم کی بات ان کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی، سچ یہی ہے میں تمہیں گٹر کے گندے نالے سے نکالنا چاہتا ہوں، گندگی کے ڈھیر سے نکالنا چاہتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں کے رہن سہن سے نکالنا چاہتا ہوں، بکواس کرنے والے مغلظات رکھنے والے غلیظوں سے تمہیں جدا کرنا چاہتا ہوں، جوانوں آ جاؤ، عورتوں آ جاؤ، پورے آ جاؤ، خدا کی قسم سچ کے سمندر میں آ جاؤ، سچ کی تہ میں آ جاؤ، سچ کے سمندر میں راستہ لگو، مجھ سے پھر پوچھتے ہیں یہ سچ کا سمندر کیا ہے، سمندر کی لہریں کیا ہے، سچ کی لڑی کیا ہے، سچ کی کڑی کیا ہے، سچ کی جواب کیا ہے، سچ کی لائن کیا ہے، سچ کا کنیکشن کیا ہے، سچ کے کنیکشن کا کھمبا کیا ہے، مرکز کیا ہے، پاور ہاؤس کیا ہے، پھر بتانے لگا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تمہاری آواز چیزوں پر جائے، سچوں کا نام سچائی سے لینا، زور سے لینا، ہمت سے لینا، چیز سے لینا، جذبے سے لینا، ہم سنانا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں، سچائی کے مرکز کو کھولنا چاہتے ہیں، تو وہ سب بتاؤ، میرے ہاتھ اٹھاؤ، مقدہ بناؤ، بتانے لگو کیا صحابہ 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 صحابہ
تھی، آؤ گندگی کے ڈھیر سے نکلو، سچائی کے سمندر میں آؤ۔ اس نے کہا سچائی کا سمندر کون ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں بتائی، صرف ایک جملہ، کیا بھائی؟ جب میں صحابہ کہتا ہوں، علی اس میں شامل ہے، حسن اس میں شامل ہے، حسین اس میں شامل ہے، فاطمہ اس میں شامل ہے، زینب اس میں شامل ہے، ام کلثوم اس میں شامل ہے، رقیہ اس میں شامل ہے، عائشہ اس میں شامل ہے، حفصہ اس میں شامل ہے، ہاں ابو بکر شامل ہے، عمر شامل ہے، عثمان شامل ہے۔ جب میں صحابہ کہتا ہوں گلدستہ ہے، اس میں ہر پیر شامل ہے، ہر حجوی شامل ہے، ہر سکھ شامل ہے، اس میں نبی کا چاو جلال شامل ہے، نبی کی تعلیم شامل ہے، نبی کی تربیت شامل ہے، نبی کا بیان شامل ہے، نبی کی تقریر شامل ہے، نبی کا کردار شامل ہے، پیغمبر کی گفتار شامل ہے، نبی کی رفتار شامل ہے، پیغمبر کی چال شامل ہے، پیغمبر کے احوال شامل ہے، پیغمبر کی زندگی شامل ہے، معاشرت شامل ہے، معیشت شامل ہے، حکومت شامل ہے، ریاست شامل ہے، تمدن شامل ہے، ہر چیز شامل ہے، شامل کر کے ایک ہی نام رکھ دیا، نام کیا ہے؟ صحابہ 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 ہم تمہیں غلط رستے پر نہیں لگا رہے۔ ایک آدمی میری بات سن کے اس کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، بات اس کے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہو علی بھی شامل ہے، آپ کہتے ہو حسن بھی شامل ہے، آپ کہتے ہو حسین بھی شامل ہے۔ چونکہ اسے سبق پڑھا ہوا ہے کہ لڑتے تھے، اسے جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ آپس میں مخالف تھے، اسے غلط بیانی کی ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، یہ رحماء بینہم تھے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا مدینے چل، مسجد نبوی میں دیکھے ابو بکر مصلی میں کھڑے ہیں، علی صف میں کھڑے ہیں، عمر مصلی پہ کھڑے ہیں، حسن حسین صف پہ کھڑے ہیں، ہاں جنازہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا ہے اور امام کا نام ابو بکر ہے۔ جھوٹے کے اوپر لعنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو یا نہ کہو، بتاؤ یا نہ بتاؤ، اس نے خود لگائی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ لڑے تھے، یہ سچ ہے کہ ان میں پیار تھا، یہ جھوٹ ہے ان میں دشمنی تھی، یہ سچ ہے کہ ان میں رشتہ داری تھی۔ کسی نے کہا وہ کیسے تھی؟ میں نے کہا سنو، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ ایک نہیں 10 لگا لے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ جھوٹ کہہ کر تمہیں جہنم کے راستے پر ڈال رہے ہیں، میں سچ بتا کر تمہیں جنت کے راستے پر ڈال رہا ہوں۔ خدا کی قسم ان کے راستے پر چلے لگے جنت مل سکتی۔ آؤ جھوٹ کو چھوڑو، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دروازہ جلا دیا تھا، میں سچ بتانے لگا ہوں، جو دروازہ جلائے، دروازے کو آگ لگائے، اسے کوئی بیٹی رشتے میں دیتا ہے؟ جھوٹا کہتا ہے دروازہ جلا دیا تھا، سچ بتاتا ہے بیٹی بیٹی تھی، بیٹی بھی فاطمہ کی تھی، نام ام کلثوم تھا، بیٹی فاطمہ کی تھی، بیٹی علی کی تھی، بیوی عمر کی تھی، کہیں بیٹی عمر کی تھی، بیوی نبی کی تھی، کہیں بیٹی نبی کی تھی، بیوی علی کی تھی، کہیں بیٹی علی کی تھی، بیوی
یوں کہنے دو مجھے نا کہ نبی کی صدیق کی بیٹی، نبی کا گھرانہ، نبی کی بیٹی علی کا گھرانہ، اور علی کی بیٹی عمر کا گھرانہ، جھوٹا جھوٹ کہہ کر لڑاتا ہے، میں سچ کہہ کر ملاتا ہوں، وہ جھوٹ کہہ کر توڑتا ہے، میں سچ کہہ کر جوڑتا ہوں، وہ ملک میں بدل نہیں پھیلاتا ہے، میں ملک میں امن کی بات کرتا ہوں، وہ مسلمان کو مسلمان سے جدا کرتا ہے، میں مسلمان کو مسلمان سے ملاتا ہوں، وہ صحابہ کو جدا جدا بتاتا ہے، میں ایک بتاتا ہوں، وہ اہل بیت کو علیحدہ بتاتا ہے، گھرانے کو علیحدہ بتاتا ہے، یرانے کو علیحدہ بتاتا ہے، میں گھرانے کو یرانہ بتاتا ہوں، میں یرانے کو گھرانہ بتاتا ہوں، گھرانہ اٹھاتا ہوں تو یارانہ نکل آتا ہے، میں یارانہ اٹھاتا ہوں تو گھرانہ نکل آتا ہے، میں بتاتا ہوں یہ گھرانہ بھی ہے، یہ یارانہ بھی ہے، یہ ایک ہے، تو غصہ بتاتا ہے، تو لڑائی بتاتا ہے، تو جھگڑا بتاتا ہے، میں پیار بتاتا ہوں، لعنت ہے، غصہ بتانے والے، برکت ہے، رحمت بتانے والے پر۔ محبت صحابہ، محبت صحابہ، مقام صحابہ، حب صحابہ، شین پور کے لوگوں، میں نے محبت کا فارمولہ آپ کو دے دیا، آؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ سچوں کی جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 3 اکتوبر کو سچوں کے جیالوں، سچوں کے وفاداروں کا ایک عظیم الشان تاریخ ساز اجتماع بھاولپور اسٹیڈیم میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ خود اپنے ساتھ افراد سچ کہنے والے، سچوں کے ساتھ رہنے والے، سچائی پر ڈٹ جانے والے، کافروں کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، بھاولپور پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آؤ، آپ نہ آؤ، فرشتے آ جائیں گے۔ بدر میں کیا ان سچوں کی تائید میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آج ان کی توہین ہو رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہے، ان کی تنقید ہو رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان پر تنقید ہو رہی ہے، ان کی تکفیر ہو رہی ہے، ان کو گالی دی جا رہی ہے۔ جب صحابہ کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، ان میں اختلاف بتا کر لوگوں کے ذہنوں میں ان کے نفرت بھری جائے، پھر فرض ہے تیرا بھی، پھر فرض ہے میرا بھی، مزدور کبھی، ملازم کبھی، زمیندار کبھی، تاجر کبھی، وڈیرے کبھی، نواب کبھی، چھوٹے کبھی، بڑے کبھی، پھر فرض ہے میدان میں نکلے، جب اس سے بلایا جائے پھر آئے، مگر اکیلے نہ آئے، اپنے ساتھ 10 لوگوں کی ٹولی بنائے، 10 لوگوں کی ٹولی بنا کر 10 موٹر سائیکلوں سے 10 گاڑیوں سے 10 کاروں سے 10 ہائیووں سے 10 کافلوں سے چل پڑے، ہر محلے سے 10 گاڑیوں کا قافلہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہم بھاولپور میں جمع ہو کر بتائیں گے جنوبی پنجاب صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ باور کرو گے؟ یہ بتاؤ گے؟ محنت کرو گے؟ آج سے اس کی مہم چلاؤ گے؟ 3 اکتوبر بالکل قریب ہے، آپ نے 3 اکتوبر کی شام صحابہ کے نام، 3 اکتوبر کی شام اہل بیت کے نام، یہ کر کے ہم نے ماحول کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ تمام حضرات محنت کریں، گلی گلی حلقے بنائیں، اپنے اپنے بستیوں میں
جھوٹے بنائیں اور بنا کر جو ہے آپ اس کام کو آگے بڑھائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا میرا سو تفصیلی گفتگو 3 اکتوبر کو قائد اہل سنت بھی، سیاسی سماجی مذہبی رہنما بھی، دیوبندی بریلوی بھی شریف رہیں گے. ابھی نکاح ہوگا، تمام ساتھی بیٹھ جائیں. نکاح ہو رہا ہاں بھٹو آگے تمام حضرات تشریف رکھیں، نکاح ہو رہا ہے. تمام حضرات تشریف رکھیں، نکاح ہو رہا ہے.